سورہ بقرہ آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے، سوء العذابی، آپ کو برا عذاب، یعنی بڑا عذاب جو تم پر کرتے تھے. یذبح، کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، آپ کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بچیوں کو، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، کوئی پس پردہ نہیں، چھپے چھپائے نہیں. کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کے لیے نا بڑی تعریف کی تھی، آپ کے لیے میں نے بڑا کام کیا ہے، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں یار میں نے تو کوئی کام نہیں دیکھا. تو ایک اعتراض بنتا بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو سب کچھ ہوا ہے نا، فرعون سے تمہیں نجات دی، اور حال یہ تھا کہ فرعونی جو ہے اور ان کے جو کارندے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور پھر تمہارے سامنے دریا کے 12 راستے بھی بنے، اور پھر تمہارے سامنے تم گزر گئے اور فرعون غرق ہو گیا. کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ اس حال میں کہ تم سب کچھ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں دیکھا، تم یہ وہ باتیں جو تم نے آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. بہرحال یہ تو اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، یہ اس بات کی تفصیل ہے کہ اللہ کیا کیا نعمتیں ہوئیں. تو موٹی موٹی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ان میں سب سے بڑی جو آزمائش تھی ان پر وہ یہ تھے کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، اور ان سے مزدوری بھی کیا کرتے تھے، ان پر مشقت بھی ڈالا کرتے تھے، ان سے سخت کام لیا کرتے تھے، تشدد بھی کیا کرتے تھے، زیادہ سختی بھی کیا کرتے تھے. تو بنی اسرائیلیوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس میں پھر ایک نجومیوں نے فرعون کو بتلایا کہ بھئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، جو تمہاری تباہی کا، بربادی کا سبب بنے گا. اور یہ واقعہ بارہا دفعہ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر وہ بہن کا پیچھے جانا، پھر وہ دودھ کے لیے ماں کے پاس لوٹرانا، پھر اس سے پہلے جو ماں کا ان کو جو ہے وہ تندور میں پھینکنا، پھر وہاں سے نکالنا، پھر جو ہے وہ بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈالنا، نہر میں ڈالنا، پھر اس نہر کے 2 کنارے، ایک کنارہ فرعون کے گھر کی طرف جا رہا ہے، دوسرا کنارہ دوسری طرف جا رہا ہے، کہ اللہ کا نظام کہ وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے گھر کی طرف جو کنارہ جا رہا ہے نہر، وہ اس طرف چلے جانا. پھر آسیہ علیہ السلام کا، فرعون کی جو اہلیہ تھیں، ان کا جو ہے نا وہ
اس کو پکڑ لینا، پھر ان کو بچانا، فرعون کا قتل کر، پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو تھپڑ رسید کرنا کہ جس سے چھوٹی سی عمر کا بچہ، اور ایسا زبردست تھپڑ لگایا کہ سر اس کا چکرا گیا اور اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ یہ وہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر امتحان ہوا، حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا یہ تو بچہ ہے، چلو امتحان لے لیتے ہیں۔ پھر وہ انگارے رکھے، ایک طرف کوئی شیرینی رکھی، کوئی میٹھی چیز رکھی، کوئی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے جو ہے نا وہ میٹھی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ انگاروں کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ انگارے اٹھا کے منہ میں ڈالنا، پھر زبان کا لطف۔ یہ لمبا ایک اجمالی طور پہ عرض کروں، یہ ایک لمبا، اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، تو جہاں جہاں انشاءاللہ وہ تفصیل ہوگی تو اسی کے مطابق انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ یہاں پہ اجمال ہے، مختصر ہے، تو انشاءاللہ مختصر یہاں پر ہوگا۔ جہاں پر اس کی تفصیل لکھی ہوگی قرآن کے اندر تو اس موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے اس موقع پر۔ یہ میں نے موٹی موٹی چند باتیں میں آپ سے عرض کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا باہر نکلنا، پھر بنی اسرائیلی کا اور قبطی کا آپس میں جھگڑا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو ایک مکہ رسید کر کے ادھر ہی ڈھیر کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ کسی دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اچھا تو ایسے بات نہیں آتا، کل بھی میرے ہاتھ سے تو نے ایک مروایا تھا، اب تو پھر چاہتا ہے کہ پھر مروائے، خیر میں تیری۔ تو وہ بنی اسرائیلی سے راز کھل گیا کہ اچھا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل قتل کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ مدین کی طرف جانا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات، پھر شادی، پھر واپسی، پھر واپس جب آئے اور پھر واپس آ کے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکشی کر رہا ہے اور باغی بنا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے، میں ڈر لگتا ہے کیونکہ میری زبان کے اندر بھی لکنت ہے اور پھر میں نے ان میں قتل بھی کیا ہے، انی اخاف ان یقتلون، مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے، کیونکہ میں نے ان سے جو ہے نا وہ ان میں سے قتل بھی کیا ہوا ہے، میرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ بندہ بھی ڈھیر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں، سنشد عضدک باخیک، ہمیں تیرے جو ہے نا وہ بازوں کو تیرے یعنی یہ سمجھے کہ ہم نے آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی مدد بھی کی ہے، آپ کو بھائی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے ساتھ جائیں، اننی معکما، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ نے فرمایا ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر ایک بنیادی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ زیادہ تفصیل اس کی اس موقع پر آئے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے نا، ایک ایسی آیت ہے کہ اس کو ہم اگر اپنے پلے باندھ لینا تو میرے یعنی وجدان کے مطابق، میرے گمان کے مطابق سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کیا کہا؟ فرعون کو کی طرف بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کی طرف کس کو بھیج رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو جائے، کم سے کم کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کم سے کم اتنی امید ضرور ہے کہ فرعون سے کم گناہ گار ہیں، کہ ایمان کلمہ تو پڑھا ہے سچے دل سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو پڑھا ہے، فرعون سے زیادہ بڑے ہوئے نہیں۔ اور پھر ہم میں سے اگر کوئی کتنا بھی نیک ہو جائے، کتنا بھی نیک ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ہے، اور نبی بننا ایک کسبی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آدمی عبادت کرتے 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 اس کو یہ درجہ مل جائے، کوئی نبی مل جائے، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہبی چیز ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہے دے دے۔ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ متقی، اللہ کے ہاں بڑا درجہ، اتنے یعنی عزت والے، اور فرعون کتنے پرلے درجے کا کافر کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم اس کے پاس جا رہے ہو، جانے کے لیے تمہارے پاس یہ ہدایت، جیسے فوج میں کہتے ہیں نا SOP، کہ بات کیسے کرنی ہے، کس طریقے کے سے تم نے وہاں سے بات کا، آپ نے وہاں سے بات کرنی ہے، کیا کیا بات کرنی ہے، کہ قولا لہ قول۔ اچھا بات کون کر رہا ہے؟ اللہ ترغیب، یعنی یہ سوچنے میں فوجی زبان میں کہتے ہیں SOP کون دے رہا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ذات دے رہی ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ فرعون نے کوئی نہیں ماننا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ فرعون نے نہیں ماننا ہے؟
اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس نے آگے جا کے غرق ہونا ہے؟ سب اول اور آخر کا علم اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسل کو سمجھانا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کرو شاید مان جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نرم بات کرنی، شاید وہ بات مان جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ اس لیے خیر موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو بتلایا، نہیں مانا، پھر وہ اجتہاد کا جو جادوگروں کا وہ جو منظر ہوا، پھر جادوگر اسلام لے آئے، پھر یہ ایک سلسلہ پوری لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کروں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ نکل پڑے۔ اب آپ نکل پڑے، نکلے، آگے گئے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون جو ہے وہ ڈما ڈول، اور پتہ چلا نا جب کہ تھوڑے سے نکلے تو ڈھول باجے اور بڑے جو ہے نا وہ ناز و نخرے کے ساتھ بڑا لشکر لے کے پیچھے آ گیا کہ ان کا نبی ان کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، آج ہم ان کو بتاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا ان کو ماریں گے بھی، اور پھر وہاں پر جو ہے نا وہ ناچ گانے تماشے بھی ہوں گے۔ جب سمندر پر پہنچے نا، سمندر پر تو آگے دیکھا سمندر ہے، پیچھے دیکھا فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہون تے مروا دیتے جی، اب تو آپ نے ہمیں مروا دیا ہے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا جملہ کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ۔ اور اس امت کی فضیلت دیکھیں، یہی موقع جب نبی علیہ السلام کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا کہ نبی علیہ السلام موجود ہیں غار میں، ابوبکر صدیق موجود ہیں غار میں۔ جب لشکر آ گیا، سامنے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے اس امت کا اور بقیہ امتوں کا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر پیچھے فرعون کا لشکر جو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا پھینکا۔ ہاں اس سے پہلے جو بات ہے، یہ اگلی آیت کا، اس سے پہلے جب موسیٰ اس کو پتہ چل گیا، نجومی نے بتلایا کہ بھئی ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا کہ وہ بندہ آپ کی حکومت کی خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے کہا اچھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بچہ ہی کوئی نہیں پیدا ہونے دوں گا، تو جب بچہ ہی کوئی پیدا نہیں ہوگا تو جڑ ہی نہیں، جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا، تو میری حکومت کا خاتمہ کون کرے گا؟ خیر ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے، روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کو مردوں کی طرف مقرر کر دیا کہ یہ مرد عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے، اور بعض روایت میں اس قسم کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تھی اس موقع پر آتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس دنیا میں آ گئے۔ جب دنیا میں آ گئے تو ماں نے اس سلسلے میں کیا تھا، اس وقت کیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، جو عورت حاملہ ہوتی تھی اس کے ساتھ سکوٹی لگا دی جاتی تھی۔ اگر بچی پیدا ہوئی چھوڑ دیا، اگر بچی پیدا نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جیسے میں نے واقعہ عرض کیا، بڑے ہوئے، پلے بڑے، پھر مختلف قسم کے واقعات آئے، واپس آئے، فرعون کو دعوت دی، فرعون نے دعوت قبول نہیں کی، اور اس نے آگے سے جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دی اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔
فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں اللہ کا میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلى فاخذه الله نکال الاخرة والاولى، پھر اللہ نے اس کو پکڑا اور عبرت بنا دیا اول اور آخری کے لیے۔ بہرحال پھر جب موسیٰ علیہ السلام نکلے، عصا مارا سمندر پر، 12 راستے بن گئے، چونکہ بنی اسرائیل تھے نا بڑے ضدی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ان پر انعامات ہوئے نا اس کا تذکرہ ہے۔ کیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ، یہ تم پر عذاب دیتے تھے، تمہیں بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ہم ان کو اپنی لونڈیاں بنائیں، اپنے استعمال میں لائیں، ان سے خدمتیں لیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک نقطہ ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں تمہارے لیے بظاہر اس کا مطلب ہے آزمائش، بلا کا مطلب آزمائش ہے۔ ویسے بلا ان کے 3 معنی ہو سکتے ہیں، 3 معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی نعمت کا بھی ہے، اور ایک معنی عذاب کا بھی ہے، اور ایک معنی آزمائش کا بھی ہے، امتحان کا بھی ہے۔ بلا کا معنی اگر اس کا یہ جو ذالکم ہے نا، وفی ذالکم، ذالکم کا اشارہ اگر نجیناکم کی طرف ہو نا، کہ یہ جو نجات اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس میں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے تم پر۔ وفی ذالکم بلاء، یہ ذالکم کا جو اشارہ ہے کہ یہ اس سے مراد اگر نجات ہو جو فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، تو بلاء کا معنی یہاں پر کس کا ہوگا؟ نعمت کا ہوگا۔ اور اگر ذالکم کا اشارہ اگر کیا جائے اس کی طرف یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کی طرف سے کیا جائے تو پھر اس کا معنی عذاب ہوگا، کہ اس عذاب میں یعنی جو بڑا یہ جو وفی ذالکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑا تو تمہارے پاس تمہارے اوپر تمہیں عذاب دیتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے بڑی تمہارے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے تمہاری نعمت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اور اگر دونوں کی طرف اشارہ ہو تو پھر اس کے معنی آزمائش ہوں گے، کہ یہ جو اللہ جو تمہارے اوپر یعنی نجات اللہ نے تمہیں دی ہے اور یہ تمہیں عذاب دیتے تھے، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے کر دیکھا ہے کہ تم کس کی طرف جاتے ہو، تمہارا رخ کس طرف جاتا ہے، تمہارا رخ اگر اللہ کی طرف جائے، ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل ضدی قوم تھی، 12 راستے اس لیے بنائے کہ 12 قبیلے تھے ان کے، اور پھر راستوں میں ایک دوسرے کو نظر بھی آتا تھا، راستے ایسے راستے بنائے کر نظر آتا۔ پیچھے سے جب فرعونی آئے، جو ہی فرعونی جو بنی اسرائیل کا آخری آدمی پار ہوا، فرعونی کا آخری آدمی داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور وہ دریا کا راستے ختم ہو گئے، دریا آپس میں مل گیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ اور یہ سارا منظر پیچھے چونکہ دیکھ رہے تھے نا، آگے تو جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے ویسے دیکھ رہے تھے کہ فرعونی آ رہے ہیں، اب قتل کریں گے، اب قتل کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ سارا منظر تم دیکھ رہے تھے۔ بار اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں بھی انشاءاللہ چل رہی ہے، یہی واقعہ چل رہا ہے اگلی تفصیل کے ساتھ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب رہائی دی تم نے، ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعونی جو تم سے کرتے تھے تم پر بڑا عذاب، یعنی فرعونی تمہیں بڑا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء، اور اس سب میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے عظیم بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا دیا ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ یہ سارا کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه